أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج قرآن و حدیث کی روشنی میں کا ایپیسوڈ نمبر 2 ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے بسم اللہ شریف کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج ہم باقاعدہ سورۃ الفاتحہ کا آغاز کریں گے۔ آج میں موبائل سے ہی یہ تفسیر قرآن پڑھ رہا ہوں۔ موبائل میں یہ تفسیر سورۃ الجنان کے نام سے یہ ایک اپلیکیشن ہے۔ آپ بھی اگر موبائل سے پڑھنا چاہیں تو پلے اسٹور سے تفسیر سورۃ الجنان کے نام سے یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے، اس سے ہمیں کیا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلی آیت سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں سے یہ سکھا رہا ہے کہ سب خوبیاں اللہ کو، جو مالک سارے جہان والوں کا۔ سادہ لفظوں میں ویسے تو میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن ترجمے سے جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ خود ہمیں یہ سکھا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ تمام جو خوبیاں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہان کا مالک ہے۔ اب تفسیر میں علماء نے کیا لکھا ہے ہم وہ پڑھتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ الحمدللہ اس کا مطلب ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ آگے حمد اور شکر کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ لکھتے ہیں کہ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 فضائل درج شائع ہیں۔ پہلی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اور تیسری حدیث پاک ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ اب کچھ شرعی حکم یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں حمد سے متعلق، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ یعنی خطبے کے اندر حمد کرنا یہ واجب ہے، کھانے کے بعد حمد کرنا یہ مستحب ہے، اور چھینک آنے کے بعد حمد کرنا سنت ہے، اور حرام کام کے بعد حمد کرنا یہ حرام ہے، اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔
اچھا، الحمدللہ کے اندر للہ آیا، اب اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جاتی ہے۔ اور رب العالمین آیت کے آخری الفاظ ہیں، اس کا معنی ہے جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لکھتے ہیں لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ سو گائز، یہ آج کا ایپیسوڈ تھا، اس کے اندر ہم نے چند چیزیں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 کے بارے میں پڑھی ہیں۔ طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، زکام کی شکایت ہے، اگر وائس میں کچھ پرابلم ہو تو اس کے لیے معذرت۔ امید کرتا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پورے قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں گے اور علم دین خود حاصل کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم تفسیر قرآن کی آیت نمبر 2 پڑھیں گے اور اس میں سیکھیں گے کہ اللہ پاک ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔